بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ درود کی وجہ سے انسان کے ایمان کی بھی حفاظت رہتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اگر کامل مرشد ہو تو انسان راستے میں بھٹک ہی نہیں سکتا، یعنی کہ اگر کسی کو کامل مرشد مل گیا تو اس کی زندگی کے روحانی سفر جو ہوتے ہیں بآسانی طے ہو جاتے ہیں اور وہ دنیا میں برے اعمال کی طرف نہیں بھٹکتا۔ اور پھر مرشد جیسا کوئی نہیں۔ کیا شان ہے ہمارے آقا سیدنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ سب کو وہاں سے ہی ملتا ہے، وہ بھی ڈائریکٹ، جو درود شریف پڑھتا ہے، فیض پاتا ہے اور روشنی کے سفر میں آ جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والا انسان کامل ترین مومن بن جاتا ہے، کیونکہ درود و سلام کی وجہ سے اسے گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے اور وہ پھر نیکی کرتا چلا جاتا ہے۔ نیکی کرنے کے باعث اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں اور منزل کی طرف گامزن رہتا ہے، صراط مستقیم پر رہتا ہے، کچھ بھی ایسا نہیں کرتا کہ روز محشر آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہو جائیں۔ ویسے بھی درود پاک کی برکت سے ہر وقت آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری ان کی بارگاہ میں حاضری لگ رہی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب مومن اس احساس کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے درود شریف کے اندر ایک لذت اور ایک تاثیر پیدا ہو جاتی ہے اور مومن کے اندر حضوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے وہ جب تک زندہ رہتا ہے تقویٰ کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ وہ ایسی ہستی کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے جس کی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ہے کہ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ تو جو انسان درود و سلام کا ورد کرتا ہے، محبت سے ورد کرتا ہے، یہ سوچ کر کہ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں، میری طرف متوجہ ہیں، اب اگر میں برے اعمال کروں گا تو ان کی نگاہ کرم مجھ پر جو ہے وہ اس نگاہ کرم سے مجھے دیکھیں گے کہ میں برا کر رہا ہوں تو میرے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا۔ اس لیے اس نیت سے اگر درود شریف پڑھتے ہیں کہ آقا جان دیکھ رہے ہیں اور میں برے اعمال کروں گا تو یہ اچھا نہیں ہے، تو برے اعمال بھی چھوڑ دیتا ہے، بری نیتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اعمال صالحہ کی توفیق مل جاتی ہے، اچھائی کی توفیق مل جاتی ہے، روح پاکیزہ ہو جاتی ہے، دل پاک صاف ہو جاتا ہے اور پھر اس انسان کو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بے حد محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ اہل بیت سے جو کوئی بغض رکھے گا تو اس کا درود بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ درود شریف پڑھنے سے بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی محبت نہیں ملتی، بلکہ اہل بیت کی بھی محبت ملتی ہے، صحابہ کرام کی بھی محبت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج المطہرات کا بھی قرب ملتا ہے، فیض بھی ملتا ہے۔ تو جو بغض رکھتا ہوگا وہ درود شریف کی طرف آ ہی نہیں سکتا۔ درود شریف کے لیے تو لوگ چنے جاتے ہیں، دل چنے جاتے ہیں، اور جن کو اللہ چن لیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال خود بخود درست کر دیتا ہے۔ تو درود شریف کا راستہ ایسا راستہ ہے کہ جس کے لیے آپ کو چنا گیا ہے، اور جب ہمیں چن لیا جاتا ہے تو ہماری آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں، ہمارے اعمال اچھے ہو جاتے ہیں، ہمارے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، ہم گناہوں سے بھی بچنے لگتے ہیں، برائیوں سے بھی بچنے لگتے ہیں، آقا جان کی نگاہ کرم میں رہتے ہیں، آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں حاضری بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو درود شریف پڑھیے، محبت کے ساتھ پڑھیے اور اس نیت سے پڑھیے کہ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف متوجہ ہیں، آپ کے اعمال کی طرف متوجہ ہیں۔ تو اچھے اچھے اعمال کیجیے، اخلاص کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری بھی نصیب ہوگی، ان کی مجلس میں حاضری بھی نصیب ہوگی اور دین و دنیا کی خیر و بلائیاں بھی عطا ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، درود پاک کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔